معتزلہ سوچ کی چوتھی قسط میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ نے پہلی 3 قسطیں دیکھی. پہلی قسط میں نے سمجھایا کہ قدریہ اور جبریہ دونوں میں کیا اختلاف تھا. دوسری قسط میں نے آپ کو سکھایا کہ ملحدین کون تھے، اور ابھی آپ کو بتانا ہے کہ معتزلہ نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا. تیسری قسط میں نے آپ کو بتایا کہ خوارجی فنیٹکس کون تھے جو کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو مسلمان قبول ہی نہیں کرتے تھے. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا سلسلہ تھا، کس طرح سے وہ قرآن کو کوٹ کر کے یہ کہتے تھے ججمنٹ بلانگس ٹو گاڈ الون، اور لہٰذا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ حضرت علی کی قوت سے، فوج سے علیحدہ ہو گئے. وہ کہتے تھے ایمان از ججڈ بائی اعمال، جو اعمال ہیں اسی سے پتہ چلے گا کہ کسی انسان کا ایمان کیا ہے اور کیا نہیں. اور امیدز کے تو وہ سخت مخالفین تھے، ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے تھے، ان کے خلاف انہوں نے کئی جنگیں کی. اب ہم اس ٹرینڈ کی بات کریں گے جو بالکل خارجی ٹرینڈ کے اپوزٹ ٹرینڈ تھا، یعنی کہ مرجیہ. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بھئی ہم اس فتنے کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتے، ہم اس جنگ کے اندر، اس سول وار کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتے، نہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، ہم اس جنگ کے مخالف ہیں، ہم کسی سائڈ پہ نہیں ہیں. مرجیہ لفظ جو ہے وہ ارجاء سے نکلتا ہے. ارجاء کا مطلب ہے پوسٹ پون کرنا، ابھی فیصلہ نہ کرنا، یہ سوچنا کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہی نہیں، ہم نے اپنے فیصلے کو وہ ملتوی کر دینا ہے. مرجیہ کا مطلب ملتوی کر دینا. کیوں ملتوی کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اونلی گاڈ ہیز دی اتھارٹی ٹو جج کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ جی یہ صحیح مسلمان ہے یا وہ صحیح مسلمان ہے؟ یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وہ قرآن مجید کو کوٹ کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے they said put him and his brother off for a while and send callers to the city. یعنی کہ ارجاء کر لیں، ملتوی کر لیں اپنے فیصلے کو، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. وہ اپنے آپ کو مرجیہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے اہل الوعد. وعد کا مطلب ہے وعدہ، ادھر سے وعدہ نکلتا ہے. ایڈہرنٹس آف دا پرومس، ہم اس وعدے کے ساتھ کھڑے ہیں. کون سا وعدہ؟ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یو ہیو اے ہوپ فرام اللہ دیٹ فار وچ دے ہوپ ناٹ. ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے، ایک کرن کی روشنی ہے، ہم تو اس پہ کھڑے. واٹ از دا میٹر ود یو؟ یو ہوپ ناٹ فار ریوارڈ فرام اللہ اور یو بلیو ناٹ ان ہز وننس. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کون درست ہے کون غلط ہے. اعمال کی بنیاد پہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کسی دوسرے کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کے دل کے اندر کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں. مرجیہ جیسے جیسے عراق کے اندر مضبوط ہوتے چلے گئے تو ان کی وجہ سے امید رول کو ظاہری بات ہے فائدہ بھی ہوا. فائدہ یہی ہونا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ امیدز کے خلاف جنگ نہ کریں. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ امیدز ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں؟ ان کے اندر جہم بن صفوان بھی شامل تھے. وہ یہ کہتے تھے God determines man's actions in the same way as the bearing of fruit to the tree, flowing to the stream, motion to the stone, rising or setting to the sun, blooming and vegetating to the earth. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ قدریہ سلسلے کے بہت قریب تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. جس طرح قدرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پانی بہتا ہے، درخت جو ہے وہ اگتا ہے، قدرت کے اندر کچھ چیزیں اپنے قانون کے مطابق ہوتی ہیں. اسی طرح اللہ کا بھی ایک قانون ہے، ہر چیز جو اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی. تو مرجیہ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو اپنے دل میں خود کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اس کے حوالے سے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ فیصلہ کرتا پھرے اور یہ کہتا پھرے کہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے، یا وہ اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان ہے. جہم بن صفوان نے بعد میں الحارث بن سریج کی موومنٹ کو بھی جوائن کر لیا جو کہ پرو موالی ریبیلین تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے فتوے وغیرہ لگے اور ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ خود ہی دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، اور ان کو پھر 745 کے اندر سزائے موت بھی دے دی گئی. مگر بہرحال ہی واز ناٹ دی اونلی ون، ان کے جیسے بہت سارے اور لوگ تھے. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے یہ بات بڑی دلچسپ اور مزیدار ہے کہ وہ اس زمانے کے لبرلز تھے. کیوں؟ اس حوالے سے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے
اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ کافر ہے, وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے. ہمیں کسی دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ اسلام کی صرف ایک آبلیگیشن ہے, اور وہ آبلیگیشن یہ ہے, صرف ایک چیز آپ پہ فرض ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے. اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا, ہر انسان پر چھوڑ دیا. اللہ جانے اور وہ انسان جانے, ان دونوں کا آپس میں ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ جا کے تکفیر پھیلائیں, یعنی لوگوں کو ہی کہیں کہ وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, یہ بھی کافر. یعنی کہ تکفیری سوچ کے خلاف مرجیہ جو ہے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا. ایمان جو ہے وہ نہ تو بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, بس ایمان اپنی جگہ, جن لوگوں کو ہے ان کو ہے, جن کو نہیں ہے ان کو نہیں. آپ کے اعمال سے نہ تو ایمان بڑھ جائے گا, اچھے اعمال سے نہ تو ایمان بڑھ جائے گا, برے اعمال سے نہ ایمان کم نہیں ہو جائے گا. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو بس وہ قائم ہو چکا ہے, دیٹس آل. اچھے برے اعمال ہو سکتے ہیں, ایک ایماندار انسان کے بھی, جو ایمان لے کر آیا ہے انسان, اس کے بھی اچھے اور برے اعمال ہو سکتے ہیں, مگر اس میں ایمان میں کمی نہیں آئے گی. مزید یہ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, وہ نفل پڑھ رہا ہے, وہ فرض پڑھ رہا ہے, وہ کیا پڑھ رہا ہے, اگر اس نے پڑھ لی ہے نماز تو بس آپ سمجھیں کہ اس نے اپنا حق ادا کر لیا. صرف اور صرف ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا عمل ہے جو ناقابل معافی ہے, اور وہ ہے شرک. اگر آپ ایک اللہ پہ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں. باقی جو مرضی آپ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ آپ کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرجیہ اس زمانے کے لبرلز تھے. وہ کہتے تھے لیو اینڈ لیٹ لیو. ہم نے نہ تو حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, نہ ہم نے حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ لڑنی ہے, نہ ہی ہم نے خوارجیوں کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. ہم مسلمانوں کے اندر جنگ چاہتے ہی نہیں. ہم اس فتنے کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, وہ ہمارے لیے مسلمان ہے, اور ہم اس تکفیر کی مخالفت کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ بھی انجوائے کیا ہوگا. سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ.